السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، اعلان کے مطابق ہم تمام کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلامی سینٹر مبرز کا یہ ماہانہ اجتماع سنت و بدعت کا مفہوم کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے، جسے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے، خطاب فرمائیں گے جناب عبدالمجید بن عبدالوہاب مدنی حفظہ اللہ، وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات علماء کرام و دعات، قابل قدر دینی اور ملی بزرگوں اور دوستوں، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر مبرز، دیگر سامعین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنوں، آج بتاریخ 8 ربیع الاول سن 1435 ہجری مطابق 9 جنوری سن 2014 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر مبرز کی نگرانی میں اس حال میں ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں گفتگو کے لیے، خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے سنت و بدعت کا مفہوم۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم اور کافی وسیع ہے، اور موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے اور زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی، دستک دیتے ہی، لوگ اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں بڑے ہی اس کو احتشام سے، بڑے پیمانے پر عید میلاد یا کوئی اس نام سے اور پروگرام کامیاب بنانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ عوام کا نام نہیں، علماء، بڑے بڑے ڈگریوں کے مالک جبو دستار پہن کر کے
ایسی باتیں لوگوں کے سامنے دین باور کرانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اپنی ذاتی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو وہ دین بیان کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. موجودہ زمانے کی بڑی عجیب صورتحال ہے. بدعت نے سنت کا لبادہ اوڑھ لیا اور بدعتیوں نے اہل سنت کا لیبل لگا لیا. وہ صرف نہ یہ کہ ان کاموں کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایسے بدعات کے کاموں کو سماج اور معاشرے میں رواج دینے کے لیے روز نئے نئے جتن کرتے ہیں، اس کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اور جو شخص ان چیزوں کا انکار کرے اسے گستاخ رسول اور نامعلوم کیا کیا القاب سے نوازتے ہیں. ایسے حالات میں اہل سنت کی ذمہ داری، چاہے علماء ہوں، چاہے طلباء ہوں، چاہے عوام ہوں، اس تئیں زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم حق کو بیان کرنے کے لیے سچائی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کوشش کریں. اور بحمد اللہ تعالیٰ آج کی یہ مجلس حسین اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تاکہ آپ کو سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، دونوں کا فرق کیا ہے وہ بیان کیا جا سکے، تاکہ آدمی سنت کی اتباع کر سکے اور اس کی نجات متعین ہو، اور بدعت سے اجتناب کرے تاکہ وہ اپنے اعمال کی بربادی سے محفوظ رہ سکے. میں شکر گزار ہوں اس سینٹر کے مدیر کا، سینٹر کے ذمہ داران کا، سینٹر کے داعی اور مبلغ، شعبہ اردو کے ذمہ دار شیخ نسیم محمدی حفظہ اللہ کا، اور ہر اس شخص کا جس کی ادنا سے بھی کوشش اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں رہی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ حق کیا ہے ہمارے سامنے واضح کر دے اور اس کے اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور باطل کیا ہے، بدعت کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح کر دے اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. مختصر سی تمہید کے بعد ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، سنت اور بدعت کا مفہوم. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ لمبے موضوعات ہیں جس کے لیے میں نہیں کھڑا ہوا ہوں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے بطور نصیحت اور بطور اشارہ رکھنا چاہتا ہوں. سنت عربی زبان کا لفظ ہے. ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، طور طریقہ، سیرت، چلن. چاہے وہ طور طریقہ برا ہو، چاہے وہ طور طریقہ کیا ہو، اچھا ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ سنت. ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے. لیکن شرعی اصطلاح میں علماء اسلام نے سنت کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اس کی مختلف تعریفیں کی، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں. اور ان تفصیلات کا، ان تعریفات کا اگر خلاصہ اور نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنت کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں اس طور، اس طریقے کو، اس سیرت کو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گامزن تھے. علمی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس چیز پر گامزن تھے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت آپ دو لفظوں میں یہ سمجھیے کہ سکے کا دوسرا رخ ہے سنت، جس کے بغیر قرآن کی نہ تو تشریح ممکن ہے صحیح طور پر، نہ اس کی توضیح ممکن ہے صحیح طور پر. سکے کا دوسرا رخ ہے سنت، جس کو اپنائے بغیر آپ حق
کو نہیں اپنا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے مزدہ ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی۔ سوال یہاں ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے سنت کا مفہوم بتا دیا، اہل سنت کون لوگ ہیں؟ اہل سنت جنہوں نے اپنا لیبل لگا لیا ہے، اہل سنت وہ لوگ ہیں، اس کا جواب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود ہی دیا۔ یہودی 71 حصے میں بٹ گئے، نصارہ 72 حصے میں بیٹھ جائیں گے، اور میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ، میری امت 73 بھاگوں میں بٹے گی، 73 جماعتوں میں بٹے گی میری امت، اور سب کے سب اس میں سے جہنم میں جائیں گے، مگر ایک جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی اہل السنہ ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا نشانی بتائی، کیا چیز کہی؟ مختصر جملہ، ما انا علیہ واصحابی، جس پر دینی اعتبار سے میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، اسی پر جو قیامت کی صبح تک قائم رہے گا وہی سنی ہوگا، اور اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی کیا کی ہے؟ بشارت دی ہے، جہنم سے آزادی کے لیے اس کے لیے جو ہے کیا نام ہے؟ پروانہ دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، گویا سنت اس طریقے کو کہتے ہیں، اور سنی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ، جو قرآن کا طریقہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا طریقہ ہے۔ اور سنی وہ شخص ہے جو اس طریقے سے نہ ہٹے، نہ تو دین میں کمی کرے، جو ثابت ہے ان کو ماننے سے انکار کرے، وہ سنی نہیں ہو سکتا، اور جو ثابت نہیں ہے ان کو محض اپنی رائے کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، چنی اور چنا کے ذریعہ اور مختلف ہیلے اور بہانے کے ذریعہ انہیں دین کا حصہ نہ بنائے۔ وہ معاملہ آپ کے عقیدے سے ہو، وہ معاملہ آپ کی عبادت سے ہو، وہ معاملہ آپ کی زندگی کے اور مسائل سے ہو، کہ ہر معاملے میں آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا اٹھنے والا قدم بعینہ ہی اس طریقے کا آئینہ دار ہو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ نماز کہاں پڑھیں گے، کہاں نہیں پڑھیں گے؟ جہاں اللہ کے رسول نے پڑھی ہے جب پڑھی ہے، اور جہاں نہیں پڑھی وہاں نہیں پڑھیں گے۔ اب اگر آپ اپنی طرف سے کوئی عبادت نماز کی شکل میں صلاۃ غوثیہ یا اور کوئی پیدا کریں گے تو کیا ہوں گے؟ سنی نہیں ہوں گے، اہل سنت نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ اور ہو جائیں گے۔ آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ دین کے دیگر اعمال، اور یہ بات صرف نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج تک ہی محدود نہیں، میں نے کہا زندگی کے تمام پہلو، آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کی شادی، آپ کا عقیقہ، آپ کی دوستی، آپ کی دشمنی، آپ کا سونا، آپ کا جگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے معاملات زندگی، آپ کی زندگی کا ہر قدم بالکل اسی نہج پر ہونا چاہیے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ یہی سنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ سنایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کے لیے مختلف اعتبارات سے، مختلف اسلوب بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کی ہیں؟ بشارتیں دی ہیں، کامیابی کی۔ سنت کے مقابلے میں چیز ہے کیا؟ بدعت۔ سنت اگر نجات کا ذریعہ ہے تو بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی اس سے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اعمال ضائع ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائیں گے، چاہے آپ کے اعمال پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں بدعت ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ قبولیت کے لیے شرط ہے بنیادی طور پر، جہاں آپ کے یہاں اخلاص ہے کسی عمل میں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا وہ عمل بعینہ ہی اسی انداز پر ہو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کیا تھی؟ سنت تھی، جو آپ کا طریقہ تھا اس سے آگے نہ، دل نے چاہا آپ نے کر لیا، اس میں حرج نہیں، اس کو کر لیا،
اس کو بڑھا لیا اس کو کم کر لیا، حرج پیچھے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہو اس میں کون سا حرج ہے؟ بہت بڑا حرج ہے۔ آپ شارع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتقاکم للہ اخشاکم للہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا جو بھی طریقہ ممکن تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، یا کرنے کا کیا کیا ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر اس طریقے کے قریب مت جاؤ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہیں اپنایا، اور جس طریقے کو اپنایا اس سے پیچھے ہٹنے کی یہی دین ہے میرے بھائیوں، اور اسی میں کیا ہے، نجات ہے۔ میں نے کہا کہ اس سنت کے مقابلے میں چیز کیا ہے، بدعت، جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ بدعت کیا ہے؟ یہ بھی اپنی زبان کا لفظ ہے، بدع سے ماخوذ ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے ایجاد، اختراع، نئی چیز۔ ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی کے تعلق سے، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان مکہ کے مشرکوں سے کہو کہ تمہاری رسالت پر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تم کو نبی ماننے سے، رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ بشر کیسے انسان ہو جائے گا۔ ان سے کہو کوئی میں پہلا انسان ہوں جو بشر ہوں، انسان ہوں جو نبی بن کر کیا، مجھ سے پہلے بھی میں کوئی نئی چیز نہیں دریافت نہیں ہوں، بلکہ اس کی مثال موجود ہے۔ تو ڈکشنری کے اعتبار سے بدیع السماوات والارض اللہ فرماتا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے چاہے معاملہ دنیا سے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو، نئی چیز، نئی اختراع، ایجاد کو کیا کہیں گے آپ؟ بدعت کہیں گے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں بدعت کسے کہیں گے؟ دنیاوی معاملات میں تو آپ نے جان لیا کہ بدعت کسے کہیں گے؟ نئی چیز، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہی سمجھ لیں تاکہ آگے پریشانی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات میں تم ہم سے زیادہ جانکار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ضرورتیں انسان کی، کہتے ہیں ایجاد کی ضرورت ماں ہوتی ہے، انسان اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو کیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ پنکھا ہے، بجلی ہے، یہ کمپیوٹر ہے نئے زمانے کا ایجاد، جہاز ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ اختراعات میں سے، یہ بدعت ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ یہ بدعت، اگر آپ کہتے ہو کہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا دنیاوی معاملات میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات میں یہ کہہ کر کے اجازت دے دی، کیا کہہ کر کے اجازت دے دی؟ کہ انتم عالم بامور دنیا، دنیا کے معاملات میں تم ہم سے زیادہ جانکار ہو۔ لیکن دین کے معاملے میں بدعت کسے کہیں گے؟ دین کے معاملے میں بدعت اسے کہیں گے کوئی ایسا کام، ایسی عبادت، ایسا عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہ رہا ہو، آپ اسے دین سمجھ کر کے، اسے ثواب سمجھ کر کے، اسے نجات کا ذریعہ سمجھ کر کے، اس کو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں، تو وہ کام کیا ہوگا؟ اس کا سرا اگر کہیں بھی دین میں نہیں ملتا ہے، نہ اللہ کی کتاب میں، نہ رسول کی سنت میں، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں، تو پھر ایسا کام دیکھنے میں بظاہر چاہے جتنا عمدہ کیوں نہ نظر آئے، کتنا بھلا کیوں نہ نظر آئے، وہ کام دین کا نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی چیز پیدا کر کے کہتا نہیں بڑی اچھی بات ہے یہ، تو یہ جان لے کہ گویا وہ اس بات کا اعتراف کر رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دین اسلام کو مکمل نہیں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں کس لیے ہوئی تھی؟ دین بیان کرنے کے لیے۔ دین کے بیان کرنے سے پہلے، مکمل طور سے بیان کرنے سے پہلے آپ کا اس دنیا سے جانا ممکن؟ قرآن نازل ہو رہا، الیوم اکملت لکم دینکم،
دین تمہارے لیے اے لوگوں ہم نے کیا کر دیا ہے، دین وہی ہوگا جو 1400 سال پہلے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس چیز کو دین تسلیم کیا ہے، دین وہی ہوگا۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی چیز ایجاد کی جائے اور کہا جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ایکسائٹنگ جوش پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ تو فلاں کام کے لیے ہے، تو وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کل امر کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہر وہ عمل جو عبادت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، نجات کا ذریعہ سمجھ کر کے انجام دیا جائے گا اور اس پر رب کے قرآن کی، محمد رسول اللہ کے فرمان کی، آپ کے صحابہ کی عملی زندگی کا ثبوت نہیں ہے تو وہ کام دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ پیمانہ رکھیں۔ اگر یہ پیمانہ آپ کے سامنے موجود ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت ساری مشکلات، پریشانیاں آپ کی کیا ہو جائیں گی، حل ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی اتباع کا حکم دے رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اپنے نبی کی اتباع پر ابھار رہا ہے۔ اللہ فرما رہا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ۔ اللہ کے نبی اور رب کے فرمان سے جو لوگ مخالف چلے جاتے ہیں وہ ڈریں اس بات سے، ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ انہیں فتنے سے نہ دوچار کر دے، انہیں دردناک عذاب سے نہ دوچار کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی۔ میری امت کا ہر انسان نجات پا جائے گا مگر وہ شخص نجات سے محروم ہو جائے گا۔ کون شخص؟ جو میری سنت کا کیا کر دے گا، سے اعراض کر لے گا۔ صحابہ نے کہا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی۔ جو میری سنت کو کی پیروی کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر لوگ آئیں گے اور اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور ان کے بیچ کیا ہو جائے گا، پردہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ امتی امتی فرشتوں یہ کیا، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا سحقن سحقن، آپ کو کہا جائے گا لا تدری ماذا حدثوا بعدک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے جہاز بنا کر کے غلطی کر ڈالی تھی یا دین میں ایجاد کیا تھا۔ لا تدری ماذا احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے دین میں، آپ کے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے دین بیان کر کے کس طرح سے بدعت کی نظریاں اور فکریاں چلائیں، کس طرح سے انہوں نے دین کے واجبات اور فرائض پر دھیان نہ دے کر کے اساس دین جو ہے اس پر لوگوں کو نہیں ابھارا بلکہ لے جا کر کے دین کے اس حصے پر لے کر کے چلے گئے جو بدعات سے تعلق تھی اور سارا زور اسی پر صرف کر ڈالا۔ آج افراد کی بات نہیں، جماعتیں لگی ہوئی ہیں جو بدعات کو بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو جو ہے فروغ دینے کی کوششوں میں لگے، کیا نام ہے، جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اتنے واضح نصوص ہیں اور اس کے باوجود گلشن رسالت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گلشن تھا وہ آج فتنہ گروں کی فتنہ سامانی سے، بدعتیوں کے خرافات سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اور من جملہ انہیں فتنوں کے ایک فتنہ جو خاص طور سے اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے اور جو دن بدن زور پکڑ رہا ہے اور نت نئے اس میں بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، جوڑی جا رہی ہیں، وہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن منانے کا ہے۔ بھائیوں نے اس تعلق سے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، شیخ الاسلام ہیں، علامہ کے القاب ہیں اور نامعلوم کتنے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے دین بنانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، اگر یہ کام صرف اتنا آپ سوچیں کہ دین کا حصہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر، آپ کے جنم دن پر کوئی مجلس برپا کی جائے اور یہ طریقہ محبت رسول کے حاصل کرنے کا، نجات پانے کا ذریعہ بن جائے گا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ضرور انجام دیا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام ضرور انجام دیا ہوتا. حیرت ہوتی ہے چرب زبانی پر. کہتے ہیں قرآن میں دلیل موجود ہے. لوگ کہتے ہیں عید میلاد منانے کے لیے دلیل لاؤ، ہم قرآن سے دلیل لا رہے ہیں. سنو دلیلیں ہم پیش کر رہے ہیں. گلا پھاڑا جاتا ہے اور بڑی زور لگا کر کے بات کہی جاتی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنی رب کے نعمتوں کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، جسم و جان کی نعمت، ابا اماں کی نعمت، اس میں بہت بڑی نعمت اور بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ کی آمد، آپ کی بعثت انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت. لہٰذا ہم نعمت کا شکر ادا کریں گے. کیسے؟ ٹوٹی ٹرالیاں لے کر کے، 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کر کے، نعرے لگا کر کے. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. صحابہ کرام اس کے اولین مخاطب تھے. اگر اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَفْجِرُوهُ، اللہ کے نبی کی تعظیم کرو. تعظیم کا یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی منائی جائے سال میں سال. تو یا تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول خود اس چیز کو بیان کرنے سے یا سمجھنے سے قاصر رہے، آپ کے صحابہ بھی قاصر رہے، اس آیت کا وہ مفہوم نہیں سمجھ سکے جس کو 600 سال کے بعد یا 1400 سال کے بعد سمجھ لیا گیا، اور یا پھر وہ سمجھنے کے باوجود نہیں کیا اگر انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کیا کر ڈالی؟ نعوذ باللہ، گستاخی کی. اس لیے کہ قرآن میں کوئی چیز موجود ہے اور اس کے باوجود وہ لوگ اس چیز کو انجام نہیں دے رہے ہیں، تو پھر سوائے گستاخی کی یہ چیز اور کوئی خراب نہیں پائے. حیرت ہوتی ہے. عنوان قائم کیا جاتا ہے عید میلاد کا ثبوت احادیث شریفہ سے. امام بخاری نے فلاں چیز روایت کی، امام مسلم نے فلاں چیز روایت کی، امام ترمذی نے فلاں چیز روایت کی، اور اس کو جو ہے دلیل کے طور پر اس کو بالکل گھما پھرا کر کے جیسے بڑھئی رندہ لگاتا ہے لکڑی پر، اور اپنے ضرورت کے مطابق رندہ لگا کر کے اس کو کیا کر لیتا ہے؟ کتاب و سنت کے نصوص کو من چاہی تعویلیں کرتے ہیں لوگ. چنی اور چنا کا دروازہ کھولا جاتا ہے. اپنی سمجھ اور اپنی فکر کو اسلام، عین اسلام قرار دینے کی کوششیں کی جانے لگتی ہیں، اور کہا یہ جانے لگتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث میں یہ بات موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانا دین ہے، سنت ہے. میں یہاں حدیث کا مسئلہ اور اس پر نقد و جرح علمی بات کی چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے یا مسلم کے اندر موجود ہے یا بخاری یا کسی بھی کتاب حدیث کے اندر، سوال اسی بات کا ایک موٹا سا انسان، عامی انسان جس کو میں مخاطب کر رہا ہوں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل اور ضمیر سے ذرا تم پوچھو کہ اگر واقعی معنی میں احادیث رسول میں عید میلاد منانے کا ثبوت ہے تو امام بخاری نے وہ حدیث بیان کی، امام مسلم نے وہ حدیث بیان کی، امام ترمذی نے وہ حدیث بیان کی، خود بھی نہیں عمل کیا؟ یا انہوں نے جب اس حدیث کو وہاں بیان کیا تو وہاں حدیث کو بیان کیا، حدیث اپنے جگہ پر درست ہے، لیکن اس کا وہ معنی اور مفہوم نہیں جو بیان کرنے کی آج کیا کی جا رہی ہے. آج بڑی مشکل ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سماج اور معاشرے کے اندر مشکل یہی ہے کہ بدعات نے سنت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور بدعتیوں نے اہل سنت کا کیا بنا لیا ہے؟ ٹائٹل. اور اس طرح سے توڑ مروڑ کر کے یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کیا جا رہا ہے معنوی طور پر، اس میں جو ہے اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کیا کی جا رہی ہے؟ جرأت و جسارت کی جا رہی ہے. جو میرے بھائیوں، جو ایسا کرے گا وہ قانون اسلام کا مجرم قرار پائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہوگا، امت اسلام کو گمراہ کرنے کا مجرم قرار پائے گا، اور بلا شبہ ایسا شخص قیامت کے دن اپنے اعمال کی بربادی کو ضرور دیکھ لے گا، جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو توڑ مروڑ کر کے وہ مفہوم بیان کرے تاکہ اپنا مقصد حل ہو جائے، اور اپنی بدعت کو سنت بنا کر کے اس کا کر سکے، ثابت کر سکے. میرے بھائیو اور دوستو، جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، ہم جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں محبت رسول کے جذبے سے، لیکن میرے بھائیو اور دوستو، محض جذبہ، محض فیلنگ کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بہت سارے کام کو انجام دیا اور بہت سارے کام کو انجام دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش کی. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. ان کے یہاں نہ جذبات کی کمی تھی،
نہ ان کے ہاں اخلاص کی کمی تھی، بس غلطی کہاں ہو رہی تھی، وہ اتباع سنت میں، وہ کام کو دین بتا کر کے اس طریقے پر انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے جو طریقہ دین کا نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ آپ گھر پہ موجود نہیں ہیں، ام المومنین سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کیا اور پھر اپنی فیلنگ ظاہر کی۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول کی بات بڑی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے گناہ معاف ہیں اور فلاں ہیں، ہم تو انسان ہیں، اس لیے ہمیں عبادتوں کی ضرورت زیادہ ہے، لہذا میں سال کا سال کیا کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ ایک نے اس میں سے کہا کہ میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں پوری رات کیا کروں گا، عبادت کروں گا۔ روزہ رکھنا گناہ ہے میرے بھائیوں، رات میں قیام اللیل کرنا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر کسی کی شادی نہ ہو یا شادی نہ کرے کسی ضرورت کے پیش نظر تو کوئی گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں ڈانٹا، کیوں سرزنش کی؟ راوی حدیث کہتے ہیں احمر وجہ رسول اللہ، آپ نے یہ بھی کہا انی واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، اللہ کی قسم کسی ماں نے دھرتی پر مجھ سے زیادہ نہ اللہ کی حقیقت کو جاننے والا نہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف جتنا میرے یہاں ہے اتنا کسی کے یہاں نہیں ہے، لیکن میں نماز پڑھتا ہوں، رات میں اٹھ کر کے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، شادی بھی میں نے کر رکھی، روزہ رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میرے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کوئی طریقہ اپناؤ گے تو تم گمراہی پر چلے جاؤ گے، میری امت میں سے نہیں ہوگے، کوئی اور طریقہ چلانے والے ہوں گے۔ ان کے جذبات میں کوئی کمی تھی؟ آج اگر اس طرح کی کسی چیز پر اگر نقد کر دیا جائے فوراً کہتے ہیں بھائی آپ لوگ تو جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوا تھا، ایک ایکسائٹنگ ہوئی تھی، جوش پیدا کرنے کے لیے تھوڑا ہم لوگوں نے کیا بھی تھا، تو آپ لوگوں نے آ کر کے سارا کام کیا کر دیا، خراب کر دیا، ہر چیز میں آپ لوگ بدعت بتا دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایک کرائیٹیریا ہے، ایک معیار ہے، بدعت وہ چیز ہوگی جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے نہیں ہوگا، ایسا کام کیا قرار پائے گا، بدعت قرار پائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اور ان کے ہاں کسی جذبے کی کمی بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان کو دیکھتے ہیں، چھینک آتی ہے، کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا پیارے ادھر آؤ، تم نے چھینک آئی، تم نے کہا الحمدللہ، اتنا تو ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، لیکن یہ کیا کر لیا؟ کہا درود پڑھا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہے، گالی تو نہیں بکی ہے؟ کہا نہیں، بات تو یہ ہے دراصل کہ درود کا ہم اقرار کرتے ہیں، درود کی فضیلت ہے، وہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چھینک آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے یہ دیکھیے، سنت پر عمل۔ چھینک آنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ اتنی ہے کہ جب چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کہے گا؟ اس لیے جو تم نے یہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھا دیا ہے، یہ غلطی کی ہے۔ ایک آدمی اذان دیتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ آخر میں، اور کلمہ کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد، کسی دن کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا کہو گے اس کے بارے میں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ ابو محذورہ تھے اللہ کے رسول کے مؤذن، بلال تھے اللہ کے رسول کے مؤذن، زندگی بھر انہوں نے اذان دی ہے، اخیر میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ لا الہ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اور وہ کہے یار بھائی آج جوش میں تھا، وقت زیادہ تھا، دل چاہا، پورا کلمہ پڑھ لیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی گڑبڑی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ گڑبڑی ہوئی میرے بھائیوں، طریقہ وہ اپنانے کی کوشش کی اس نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بدعت اپنے ڈکشنری کے اعتبار سے ضرور یہ معنی دیتی ہے کہ ہر نئی چیز کو، ہر اختراع کو کیا کہیں گے، لیکن دنیاوی معاملات کو اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر کے کہ انتم عالم بامور دنیا کو آپ نے اجازت دے دی، اس لیے اس کا بہانہ بنا کر کے کہ آپ ہر چیز کو بدعت، تو آپ نے ٹوپی لگا لی بدعت، گترا لگا لیا بدعت، آپ تقریریں کرتے ہو، سی ڈی بناتے ہو یہ بدعت، 3 دن کا پروگرام، 2 دن کا پروگرام یہ بدعت، اور فلان بدعت، آپ کا فلاں جگہ جانا بدعت، آپ کے ابا 80 سال ہو کر کے وفات ہوئی تھی، آپ کے ابا نے بھی بدعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی، پیدا ہو کر کے آپ زندہ رہے، آپ خود بدعت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چرب زبانیاں لوگ
دکھاتے ہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، دین کا معاملہ دنیا کے معاملے سے کیا ہے؟ الگ ہے. دین کے معاملے میں بدعت، ہر وہ نئی چیز بدعت قرار پائے گی چاہے جس نیک جذبے سے کی جائے، جس کا صلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے نہیں ہے، وہ چیز کیا قرار پائے گی؟ بدعت قرار پائے گی. اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ. اور ہر نئی بات کیا ہے؟ گمراہی کا سبب ہے. تو بدعت جو بھی ہے وہ حرام ہے. البتہ بدعت کی قسمیں ضرور ہو سکتی ہیں. علماء اسلام نے اس کی قسمیں بیان کی ہیں علمی اعتبار سے، کہ بدعت اعتقادی ہوتی ہے، بدعت عبادات میں ہوتی ہے، بدعت اعتقاد میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اور کتنے قادیانی ہیں، کون کون ہیں جو اسلام کی طرف رافضی ہیں، اور کتنے خرافاتی ہیں، خبیث، جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. نامعلوم کیسے کیسے گند عقائد اور نظریات ان کے ہیں. اور کچھ تو ہے جو اہل سنت کا لیبل لگا کر کے ایسے ایسے عقائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ زندہ ہیں، آپ کی بیویاں آپ پر پیش ہوتی ہیں، آپ مجلسوں میں آ کر کے سب کے پروگراموں میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، سنگ بنیاد بھی رکھ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے کیا نام ہے وہاں ٹکٹ بھی لے کر کے پیا جو ہے فلانے سے واپس بھی آ جاتے ہیں. اس قسم کا اگر اعتقاد اور نظریہ دیا جاتا ہے تو یہی بدعت ہے، اعتقادی بدعت. اور بدعت عبادات میں بھی ہوتی ہے. اور بدعت پھر عبادات کی کئی قسمیں علماء اسلام نے بیان کی ہیں. نفس امر میں بدعت، آپ کوئی ایسی عبادت رائج کریں جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے، چاہے لاکھ نیتی سے آپ کریں، وہ کام دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. مثلا غیر اللہ کے نام پر نظر اور نیاز، غیر اللہ کے نام پر قربانی، نماز ہے آپ صلاۃ غوثیہ پڑھیں یا اور کوئی نماز پڑھیں. نفس امر میں آپ عبادت کوئی بڑھا کر کے کوئی کام کریں، ایسا روزہ رکھیں جس روزے کی شرعی حیثیت نہ ہو. تو میرے بھائی اور دوستو، نفس عبادت میں جو ہے بدعت ہوتی ہے. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کی کیفیت میں بدعت پیدا کر لی جاتی ہے، کہ عبادت جس دائرے میں ہے اس سے اس کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ بڑھا لیا جاتا ہے، وہ بھی بدعت ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفس عبادت میں آگے پیچھے کر کے کمی بیشی کر کے اس کا دائرہ متعین کرتا ہے کہ فلاں دن کا روزہ رکھو گے تو زیادہ فضیلت ہوگی. اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور غمی کے ایام کیا کر دیے ہیں؟ متعین کر دیے ہیں. کون سا دن افضل کتنا ہے اور کس دن کا روزہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. رمضان کے روزے کی کیا حیثیت ہے، دن جمعہ کا کیا حیثیت رکھتا ہے، فلان کی کیا حیثیت ہے. یہ ساری باتیں دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکنا علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں چھوڑا. سال میں سب سے سپر ہٹ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. اور کون سا دن سب سے افضل دن ہے ہفتے کا؟ جمعہ کا دن ہے. اب اگر کوئی شخص ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑی سی ٹوپی لگا لے، اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ کرے اور شیخ الاسلام کی ڈگری پیش کرے اور کی سرٹیفکیٹ کی میں تو شیخ الاسلام ہوں، اور کہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ سال کے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، حتیٰ کہ رمضان پر بھی مہینہ کیا ہے؟ یہ بھاری ہے. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ حبیب کبریا کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. اور آپ کا اس دنیا میں آنا، آپ کوئی خوشی کامیابی پاتے ہو تو 2 رکعت پڑھتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے. اس ناطے جب مہینہ آئے تو آپ 2 رکعت شکرانے کی کیا کرو؟ یہ بدعت کی جاتی ہے. اس لیے کہ ٹھنڈے دل سے سمجھیں، خالی جذباتی ہو کر کے چنی اور چنا کے دروازوں کو کھول کر کے بدعت کو رواج نہ دیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے کی خوشی میں 2 رکعت شکرانے کی کیا پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. سوال وہیں اٹھے گا، ابو بکر صدیق نے پڑھی تھی، عمر فاروق نے پڑھا تھا، صحابہ کرام نے، تم سے کم زیادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. انہوں نے تو اپنی زندگی کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دی. انہوں نے گھر چھوڑا، در چھوڑا، مال چھوڑا، زر و جائیداد چھوڑی،
सब कुछ छोड़ा लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा, तौहीद को नहीं छोड़ा। वो सब कुछ में जो है झेल गए, लेकिन इस्लाम के मामले में उन्होंने कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी मोहब्बत का तो ये आलम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए वजू के पानी को अपने जिस्मों पर मल लेना वो क्या समझते थे? शहादत समझते थे। अगर रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत होने के नाते शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज दीन का हिस्सा होती तो ये अबू बकर सिद्दीक से, उमर फारूक से और दीगर से ये बात साबित होती, इसलिए कि वो तुमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करने वाले लोग थे। और अगर तुम कहते हो कि नहीं रबीउल अव्वल का महीना इस नाते अहमियत का हामिल है, जबकि शरीयत में इस महीने के ताल्लुक से कोई खुसूसी फजीलत वारिद नहीं। अब अगर कोई शख्स कहता नहीं कैसे नहीं फजीलत वारिद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में क्या हुई है? विलादत हुई है, और इस नाते महीना सुपरहिट महीना है। रमजान पर भी क्या है? भारी है। अगर ऐसा कहता तो सवाल वही ये पैदा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किस दिन हुए थे? सोमवार के दिन। और हफ्ते के दिनों में सरदार कौन सा दिन है? और ये मुत्तफक अलैह मसला है, दुनिया में कोई शख्स नहीं कहता है कि सोमवार का दिन जुमा के दिन पर क्या है। अगर महीना पूरा रमजान के महीने पर अफजल है इस नाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, तो फिर वो दिन जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है वो दिन हफ्ता के दिनों का क्या होना चाहिए मेरे भाई? खाली तुकबंदी से दीन नहीं होता, दीन ठोस दलीलों का नाम है, वरना इंसान सुन्नत की राह से हट जाता है, बिदात की जगह पे क्या होता है? चल पड़ता है। आज मसला सिर्फ टूटी टरारियों का नहीं है, ईद मिलाद के मसले को लेकर के मोहब्बत रसूल के आड़ में लोगों ने बिदात की बिल्कुल फैक्ट्रियां चला दी, नर्सरियां चला दी, पौध तैयार कर रहे हैं। रोज उसमें कोई ना कोई बिदात क्या कर दी जाती है? जोड़ दी जाती है। और दावा ये किया जाता है कि ये देखो फला दलील हमने ढूंढ ली, ये देखो अब कि हमने कुरान से दलील ढूंढ ली। और ये सारे मसाइल का मामला क्या होता है, सारी चीजों का मामला क्या होता है? शुबहात से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं होती। मेरे भाई और दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना, आपकी विलादत व शहादत इंसानियत के लिए अजीम तरीन नेमत है। लेकिन उस नेमत का शुक्रिया अगर अदा करने का ये तरीका होता तो सहाबे किराम ने अदा किया होता। उस नेमत का शुक्रिया सहाबे किराम ने अदा किया। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा जो दीन था, जो रब ने अल्लाह अपने नबी पर पैगाम भेजा था, उस पैगाम पर अमल करके, और यही मोहब्बत है, इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल, सुन्नत पर चलते रहना, सुन्नत पर गामज़न रहना, उस तरीके से बिल्कुल नहीं हटना जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को छोड़ा है। यही मेरे भाई और दोस्तों इत्तिबा है, यही पैरवी है, यही मोहब्बत है, और इसी के जरिए सारी चीजें क्या नाम है, यही शुक्राना है, और सारी चीजें यहाँ से क्या हो जाती हैं? हासिल हो जाती हैं। हमारे भाई हैं जो बहुत सारी इसी किस्म की बातें वो पेश करते हैं कि हमने फला दलील ढूंढ ली, हमने फला दलील ढूंढ ली, और हमने ये कर लिया। मेरे भाई और दोस्तों, ईद मिलाद बनाने के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि हाँ दलील तो मौजूद है, कैसे आप लोग इसको बिदात करार दे रहे हैं? हर बिदात गुमराही नहीं होती, आप लोग समझ नहीं रहे हो बिदात असल में है क्या, उसकी समझ होनी चाहिए। फलसफा झाड़ा जाता है फेसबुक पर, किताबों में, कि बिदात के सही मफहूम को समझे, जबकि उन्होंने सुन्नत के सही मफहूम को नहीं समझा। अगर सुन्नत के सही मफहूम को समझा होता तो बिदात का मफहूम खुद ही क्या हो जाता? वाज़ेह हो जाता। बिदात का मफहूम क्लियर है मेरे भाई। वो कहते हैं नहीं, बिदात की एक तकसीम और है। आप लोगों ने कहा बिदात फिल एतिकाद, बिदात फिल इत्तिबा इबादत, लेकिन हमारी सुनिए, बिदात की 2 किस्में हैं, एक है बिदाते हसना और एक है बिदाते सय्या। कुछ बिदातें अच्छी होती हैं और कुछ बिदातें क्या होती हैं? बुरी। वो जो बुरी बिदातें हैं उसका हम भी कंडम करते हैं। आप लोग तो हर बिदात को क्या कहते हो? गुमराही। हम कहते हैं मेरे भाई, हम हर बिदात को गुमराही कहते हैं इसलिए कि रसूल ने ये बात कही। तुमने ये फलसफा कहां से पेश किया? तुम जानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में कहा करते थे कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर नई चीज जिसका सिरा दीन में नहीं मौजूद होगा, उसको अगर दीन बताने की कोशिश की जाएगी तो वो बिदाती होगा कहने वाला, और जो चीज पेश की जाएगी दीन के नाम पर वो क्या करार पाएगी? बिदात करार पाएगी।
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ نئی بدعت کی دو قسمیں ہیں، کچھ حسنہ ہے اور کچھ سیئات، اور میں کہتا ہوں یہ تقسیم بھی بذات خود کیا ہے، بدعت یہ شرعی نہیں ہے، غیر شرعی ہے۔ علماء اسلام نے بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں نہیں کی ہے، جو مفہوم تم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کہا نہیں، آپ مانو یا نہ مانو، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ وہ کیا دلیلیں ہیں؟ بہت ساری اسی طرح سے چنی اور چنا کی باتیں وہ سامنے لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہو بدعت حسنہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تراویح پر اکٹھا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں اجماع ہے 20 رکعت، تو کیا وہ الگ مسئلہ ہے؟ وہ آج تک ثابت نہیں، ایسے ہی ڈھڈورا پیٹ لیا جاتا ہے، جب بات مطلب کی ہو تو اجماع بھی ثابت کر لیا جاتا ہے۔ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تراویح پر کیا کیا تھا؟ اکٹھا کیا تھا، اور کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، بڑی عمدہ ترین یہ بدعت ہے۔ اللہ کے بندے، کون نہیں جانتا ہے مسلمان کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 3 دن پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انتظار کر رہے ہیں اگلے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ حدیث میں صاف بات کلیئر ہے، اللہ کے رسول نے امت پر شفقت کے ناطے ایسا کیا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز امت کے حق میں جو ابھی تک سنت کا درجہ رکھتی کہیں واجب نہ قرار پائے، اور لوگ اس ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے نہ ادا کر پائے اور اللہ کے ہاں قصوروار ٹھہرائے جائے، اس لیے کہ واجب چیز کا تارک کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے جب دیکھا لوگوں کو کہ اس طرح منتشر ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مختلف جگہوں پر، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ اس امام اس قاری کی عبادت چھوڑ اس کے پیچھے بھاگیں، لوگوں کو متعین کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تمیم داری ابی بن کعب کو حکم دیا کہ ایسا کرو، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے اس وقت نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ پچھلے پہر اگر پڑھا جائے تراویح کی نماز زیادہ بہتر اور بلا شبہ وہی بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا کام کیا تھا؟ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ثبوت اللہ کے رسول کے عمل سے نہیں ہے؟ نہیں، موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو کیوں روک دیا تھا، اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ کہیں وہ چیز امت کے حق میں واجب نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت دنیا سے ہو گئی تو پھر یہ خوف جاتا رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک ساتھ جو پڑھنے کے لیے کیا کی؟ تعلیم کی۔ میرے بھائی اور دوستو، اب اگر کوئی شخص اس کو کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے تو پھر بدعت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا سرا موجود ہے دین میں۔ دوسری بات آپ کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین میں بدعت ایجاد کرنے سے بچنا، اور میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے خلفاء راشدین میرے بعد نبوت علی منہاج خلافت علی منہاج النبوت 30 سال چلے گی، اور یہ چاروں خلفاء جو خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور ان کے زمانے کا کوئی عمل اگر اجماعی طور سے پاس ہوا ہے تو وہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ سنت خلفاء راشدین یہ دین کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اس کو یہ کہنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بدعت حسنہ پر کیا کر دیا ہے؟ وہ بدعت کا وہاں لغوی معنی ہے سب میرے بھائی، وہ حقیقی معنی شرعی معنی وہاں مفہوم نہیں ہے، اور اس طرح سے جو ہے غلط مفہوم دینے کی لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے، اور اپنے بدعت کو رواج دینے کے لیے دلیل فراہم کرنے کی کیا کی جاتی ہے؟ کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، شبہات کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے ہیں تو ہم اور دلیلیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے کوئی نیک کام ایجاد کر دیا تو اس کو اس کا کرنے کا بدلہ ملے گا، اور جتنے لوگ وہ نیا کام کرتے رہیں گے اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ میرے بھائی، اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مہارتھیوں کی طرح کسی بات کو گھمانا اور پھرانا۔ نیتاؤں کو دیکھو، بڑے مہارتھی ہوتے ہیں، آپ پوچھتے رہیے وہ حق بولے گا نہیں، خوب جانتا ہے،
وہ جانتا ہے، ناپ تول کر کے بولتا ہے کہ اس فلاں بات سے ہم کو نقصان ہو سکتی ہے، پہنچ سکتی ہے، نہیں بول سکتا. مہارتی ہے مولوی، اس سے بڑا مہارتی ہے، سیاسی مہارتیوں سے بھی بڑا مہارتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی ہے؟ حدیث کا شان ورود دیکھو. ایک قوم آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس تلواریں لٹکائے ہوئے، غربت کا عالم تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی مفلسی پریشانی کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ کرو بڑھ کر کے. ایک صحابی دوڑے بھاگے گئے اور اپنے گھر سے کوئی کیس بوجھل ہو رہے تھے لے کر کے کھینچ کر کے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. جب صحابہ نے دیکھا تو کوئی گیا اپنے گھر سے لایا، کوئی گیا اپنے گھر سے لایا، یوں نتیجہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ وہاں انبار لگ گیا غلے کا اور کپڑے کا. اللہ کے رسول نے کہا جو کوئی نیک کام ایجاد کر دے اس کو اس کا اجر ملے گا. تو صدقہ کرنا دین میں کوئی نئی بات تھی. وہاں تو ایک طریقہ تھا کہ جو موجود ہے وہاں پر وہ صحابی پہلی مرتبہ لے کر کے آئے، ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے کیا تو وہ اصل تو چیز صدقہ دین میں کیا ہے ثابت ہے. اور اس سے بدعت حسنہ کہاں سے ہو گئی؟ کہا نہیں آپ نہیں مانو گے، خلیفہ راشد نے قرآن کو جو اکٹھا کیا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کہاں اکٹھا تھا؟ یہ دونوں دفتیوں میں آپ نے چھاپ رکھا ہے. بھائیوں ذرا سوچنا، میں بڑی اونچائی سے نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی زبان میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی آتی تھی، وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو قرآن کو حتمی شکل دینا کیسے ممکن تھا؟ آج ایک آیت نازل ہو رہی، کل ایک سورت نازل ہو رہی ہے، اخیر میں نازل ہو رہی اس کو رکھا، آگے جا رہا ہے آگے نازل ہو رہی اس کو رکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس جو موجتین ہے کیا سب سے آخر میں وہی نازل ہوئی؟ نہیں. تو اس کی ترتیب اور تقدیم میں معاملات تھے. پھر کیسے حتمی شکل دی جاتی جب وحی کا سلسلہ کیا تھا جاری تھا. لیکن رہا مسئلہ کہ اس کو لکھ کر کے اکٹھا کر لینا بدعت حسنہ بن گیا. اور آپ دلیل دے رہے ہیں میلاد کے لیے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے، کون مسلمان نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ نے باقاعدہ مامور کر رکھا تھا کچھ صحابہ کو کہ ساتھیوں لکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی حصہ قرآن کا ادھر سے ادھر ہو جائے. چنانچہ قرآن جب اکٹھا کیا گیا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ صورتیں مل نہیں رہی ہیں، کچھ کسی صحابی کے پاس ہے، کچھ کسی صحابی کے پاس ہے، کچھ حصہ بہت بعد میں آیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے زمانے میں قرآن کو نہیں لکھتے تھے. اللہ کے رسول نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں وفات صحابہ شہید نہ ہو جائے، وفات نہ ہو جائے اور کسی سے کوئی جز کہیں غائب نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول کے صحابہ لکھتے تھے، جن کی تعداد اختلاف ہے علماء میں کہ کہاں تک پہنچتی ہے. وہ البتہ لکھتے تھے پتھر کی سلوں پر، جانوروں کی چمڑیوں پر یا اور دیگر چیزوں پر لکھ کر کے انہوں نے محفوظ کیا. اب زمانہ ترقی کر گیا، چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا، کاغذ کو بنا لیا گیا ذریعہ، ایک آلہ، اور اس پر اگر ہم نے قرآن کو چھاپ دیا تو کہا یہ بدعت حسنہ ہو گئی. قرآن کو کاغذ پر چھاپنا یہ دین کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں یہاں تو دین کو محفوظ کرنے کا ایک وسیلہ اور ایک کیا ہے ذریعہ ہے. تقریر کو سی ڈی میں ڈالنا یہ دین کو پھیلانے کا ایک وسیلہ اور ایک کیا ہے ذریعہ ہے. میرے بھائی اور دوست، اس میں جو ہے بدعت حسنہ اور بدعت فلان کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا نہیں آپ مانو گے نہیں، بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس، اور یہ نہیں مانتے ہو تو فلاں. لیکن ساری دلیلوں کی حیثیت کیا ہے میرے بھائی؟ بس میں نے جیسا کہ کہا کہ صرف اور صرف شبہہ، اور اس سے زیادہ اس کی اہمیت اور حیثیت نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی ہے، اپنے پیدائش کی خوشی منائی ہے. چنانچہ تاریخ میں کہیں واقعہ موجود ہے غلط اس طرح کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنت عقیقہ مشروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا کیا؟ اگر یہ بات مانی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی معنی میں اپنا عقیقہ کیا تھا، جبکہ یہ بات ہی محل نظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ان کے گھر میں عقیقہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اور اگر ہوا تھا تو پھر اس عقیقے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہوا تھا تو بھی اس میں دلیل اس طرح کی موجود
نہیں ہے؟ کہا نہیں، آپ نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے اور میں اس خوشی میں کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ اور خوشی کا اظہار آدمی کو کرنا چاہیے، لیکن کیسے؟ روزہ رکھ کر کے نہیں، مشکل کام تھا، اس لیے کہ ہر ہفتہ رکھنا پڑتا، ٹوٹی ٹرائیلیاں لے کر کے۔ جو دن روزے کا تھا، رسول کی پیدائش کا دن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، اسی دن میرے اوپر کیا ہوئی ہے نازل؟ وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، امت اسلام کو روزے کی تعلیم دی، اور ایک اور علت بتائی تھی اللہ کے رسول نے کہ اس دن اعمال بھی اللہ کی جناب میں کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس ناطے رکھتے تھے؟ صرف اپنی پیدائش کے اس میں، اور اگر رکھتے تھے اپنی پیدائش کی خوشی میں تو امت اسلام کو بھی روزہ رکھنا، کون سنت اس کو نہیں مان رہا ہے؟ لیکن اس دن روزہ نہ رکھ کر کے رسول کے نام کی بریانی کی دیگ پکوا دی جائے اور ٹوٹی ٹرائیلیوں پر دن بھر چلانے والوں کو ٹھنڈا وہ جو کیا نام ہے سوڈا کے ساتھ جو ہے بریانی پیش کر دی جائے، نبی نے جو دین بتایا نماز 5 وقت کی نماز قائم کر دی جائے، ٹوٹی ٹرائیلیوں کو بہو بیٹیاں چھوٹی بچیوں کو لے کر کے آیا جائے، ان کے ہاتھوں میں لکڑی کی تلواریں پکڑا دی جائیں اور یہ دکھایا جائے کہ مسلمانوں کے ہاتھ اب جو صحیح معنی میں تلوار تھی لوہے کی وہ اٹھانے کے قابل نہیں، ہماری بچیاں آپ تلوار لکڑی کے لے کر کے چلے آئیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے اسلام کی کون سی بلندی ہو رہی ہے؟ کون سی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، اگر یہ کام دین کا حصہ ہوتا تو یقین مانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کام کو ضرور کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے ان کے پاس ٹرائیلی نہیں تھی، موجودہ زمانے کی ترقی نہیں تھی، ان کے پاس اونٹ گھوڑے تھے یا نہیں، وہ سڑک پر پیدل نکلے ہوتے، ان کے پاس یہ بھی نہیں مسئلہ ہے کہ ان کے پاس مثال نہیں تھی، مثال موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن عیسائی قوم اس زمانے میں بھی مناتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے وہ مثال بھی موجود، لیکن نہ اللہ کے رسول نے وہ کام کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ کام کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین کے دور جو خیر القرون کہا جاتا ہے اس میں کسی نے انجام دیا، نہ امامان دین نے کیا، جن کی تقلید اس حد تک ضروری قرار دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص رفع یدین کر لے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے لگے تو کہتے ہیں مسلک اور مذہب سے نکل گیا، لیکن ان سے پوچھو کہ آخر جس امام کی تقلید پر تم اتنا زور دیتے ہو اس امام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا ہے یا نہیں؟ اپنے طور پر جتنی پہنچ تھی انہوں نے بریانی پکا کر کے، فاتحہ پڑھا کر کے اور مجلسیں سجا کر کے اللہ کے رسول کی آمد پر لوگوں کو کھڑا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں پہنچ گئے ہیں اور دم بدم پڑھو درود رسول بھی یہاں موجود، امرت ٹائپ کے لڑکوں کو کھڑا کر کے جو ہے اس طرح سے کیا بدعیہ اشعار پڑھا کر کے، کس امام نے کیا میرے بھائی؟ جب اماموں نے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، تابعین کرام نے نہیں کیا ہے، تو پھر ایک ایسی چیز جو 600 سال کے بعد کوئی شوباز کھلندر بادشاہ رواج دے دے، جس کا دینی گراف بالکل زیرو ہو، جو انتہائی عیاش ہو، اس کا عمل دین کا حصہ بن جائے گا؟ آج دین ہمیں یہ روافض بتائیں گے، یہ فاطمی شیعہ بتائیں گے، قرآن و سنت سے ہم دین اخذ نہیں کریں گے بلکہ تاریخ کی چنی اور چنا کے حوالوں سے دین اخذ کریں گے؟ کہا جاتا نہیں ایک اور دلیل ہے، آپ مانو گے تو ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں کوئی واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب سویبہ نامی لونڈی، جن کا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی پیا تھا، جب ابو لہب کو خوشی دینے آئی کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے مارے خوشی کے کیا کر دیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا، اور اس کو خواب میں دیکھا کس نے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کفر کی حالت میں، اس وقت اسلام وہ نہیں لائے تھے، تو انہوں نے حال پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بہت برا حال ہے، اور جہنم کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ابو جہل جیسا انسان۔ تو کہا پھر کیا ہو رہا؟ کہا بس بھتیجا جب پیدا ہوا تھا تو اس خوشی میں جو میں نے لوڈی آزاد کی تھی، بس ایسے انگلیوں کا اشارہ کیا کہ اتنا پانی چوسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں چچا نے بکری لوڈی آزاد کی تھی، اس ناطے جہنم کے عذاب میں اس میں کیا ہو رہی ہے؟ تخفیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، یہ چچا اتنا بڑا ظالم تھا
کہ اگر یہ جان پاتا کہ یہ بھتیجا آگے چل کے باپ دادا کے دین کو پیروں سے رونت دے گا اور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہو جائے گا، تو اسی دن گلا دبا دیا ہوتا۔ اگر یہ واقعہ کسی اعتبار سے صحیح مانا جائے تو ایک فطری عمل ہے کہ بھتیجا پیدا ہوا، گھر میں کسی چچا نے جانا تو اس نے خوشی کے طور پر کوئی چیز کی، جبکہ وہ شادی بھی نہیں۔ اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سے معاملہ جوڑ کر کے دیکھنا، اور فلاں دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب کب دیکھا ہے؟ حالت کفر میں۔ کیا کافر نے کافر کے تعلق سے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گا، جس سے حکم ثابت ہوگا، اور کیا نام ہے عید میلاد منانے کی جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گی؟ اگر کوئی مسلمان کوئی اللہ کا ولی بھی خواب دیکھتا ہے تو وہ دین کا حصہ، خواب اگر کسی کا دین کا حصہ بن سکتا ہے تو وہ کس کا خواب دین کا حصہ بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا خواب دین کا حصہ ہوتا ہے، انبیاء کا خواب۔ کوئی کسی جماعت کا عالم دین کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کا ولی ہو جائے، وہ خواب الہام کا ایک حصہ ہے، اس سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے، لیکن اس کو دین کا حکم بنا کر کے کسی پر حد نافذ کر دے، کسی کا ہاتھ کاٹ دے اور کسی کو مجرم قرار دے دے، کہے کہ نہیں تم نے چوری کی ہے، تو یہ ساری اجازت میرے بھائی اور دین میں نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ان تمام واضح دلائل کے باوجود لوگ نفس پرستی کے غلام ہو گئے۔ لوگوں نے دین ہوائے نفس کو بنا لیا، جسے نفس نے کہا، اپنی عقل نے کہا، اسے دین بتا دیا، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس نے یہ نہیں کیا وہ گویا دین پر قائم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اور دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا نام ہے۔ پگڈنڈیوں پر مت چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بدعت کے راستے پر چل پڑو گے، تباہی اور بربادی زندگی کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو کہا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ یہ بدعت کی راہیں، یہ وہی سبل ہیں جو انسان کو ضلالت کی طرف، بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ جی ہاں، ایک انسان اگر ایک نیک کام نہ کر پائے کوئی سنت کا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی بدعت کا کام کر ڈالے تو آپ جان لیجئے کہ اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بدعت کی قباحت اتنی خطرناک ہے کہ انسان کے اچھے بھلے اعمال کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے۔ اور بدعت کی خطرناکی یہ ہے کہ انسان فردی طور پر، انفرادی طور پر جو بدعت کر رہا ہے اس کا نقصان اس پر بھی ہوتا ہے اور سماج پر بھی ہوتا ہے۔ انتشار، اختلاف، کہ اگر آج مجھے امت مسلمہ میں کوئی چیز ہے تو یہی بدعت و خرافات اسی قسم کی چیزیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بدعت کا جب چلن عام ہو جاتا ہے تو سنتیں مٹنے لگتی ہیں، دین کا گلشن محفوظ نہیں رہ جاتا، اور ہر انسان اپنی سمجھ کو دین بتانے کی کوششوں میں کیا ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ دین نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا ہے، اور اگر یہ جاننا ہے، سمجھنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو کہ کس قدر ان کے یہاں اتباع سنت کا جذبہ تھا، کس قدر وہ ایک ایک مسئلے کو بالکل اسی انداز سے انجام دینے کی کوشش کرتے تھے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تم 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، تم الحمدللہ، تم اللہ اکبر، حلقہ بنا رکھا ہے۔ ذکر کی فضیلت آئے ہے دین اور اسلام میں کہ نہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر یہ موتیوں کی طرح ہے، انسان آپ کو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں کیا رکھنا چاہیے؟ تر رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی طریقہ بدل دے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ دیکھو صحابہ کی سمجھ کیا تھی اور آج کے زمانے کے مولوی کی سمجھ کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے آ کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا عبداللہ ہمارے ارادے نیک ہیں، ہم کچھ اور گڑبڑ اور کوئی غلط ارادے سے یہاں نہیں بیٹھے، ہم تو بس یہ طریقہ اس لیے بنا لیے، تھوڑا بھیڑ اس لیے اکٹھا کیے ہیں،
गोला बना लिया है ताकि नींद ना आए, एक्साइटिंग हो, पुरजोश हो। एक आदमी बोल रहा होता तो दूसरा आदमी सुनकर के उसकी नींद क्या होती है, उसको जोश आता है। कहा अल्लाह की कसम तुम अपने गुनाहों को गिनते तो ज्यादा बेहतर होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ अभी पुरानी नहीं हुई, तुम दीन में नई प्यार पैदा कर रहे हो। अल्लाह अकबर। क्या अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं जिक्र करने से मना कर रहे थे, जिक्र की मुखालिफत कर रहे थे, उस तरीके की मुखालिफत कर रहे थे जिस तरीके पर जिक्र शरीयत में वारिद है। आज कोई शख्स नमाज के बाद इज्तिमाई शक्ल में दुआ मांगी जा रही हो और वो ऐसे मांगता है कि जैसे नहीं मांगा तो कोई चीज छूट गई है या नमाज का हिस्सा जब उस पर रद्द कर दिया जाए तो कहते हैं कि ये लोग दुआ से रोकते हैं। आप किसी और चीज पर इसी तरह से कोई मसला पेश कर दीजिए, ये लोग भलाई के काम से रोकते हैं। मेरे भाई, फिर तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों को भलाई के काम से क्या किया, रोक दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मजलिस में आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते हैं कि जिसने एक दिन का रोजा नफली रख लिया, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को उससे 70 मील क्या कर देता है। कहा कि फिर इतनी कसरत से रोजा रखूंगा कि जहन्नम का धुआं तक ना है। और जाकर के साल का साल रोजा रखा, जो शरीयत में क्या है, अल्लाह के रसूल ने जो इजाजत दी है सौमे दाऊदी की, जो बहुत ज्यादा रोजा रखना चाहे, पहले तो अल्लाह के रसूल ने कहा रमजान का रोजा रखिए, 6 दिन शव्वाल का रोजा रखिए, और फिर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखिए, आशूरा का रोजा रखिए, अरफा का रोजा रखिए। ये दीन है, इसमें किसी ने रोका भाई? किसी ने रोका नहीं, बिलाशुबा ये दीन है। लेकिन अब अगर कोई शख्स कहे कि रजबी रोजा है, शाबान का रोजा है और ये दीन है, तो वो बिदात है या नहीं? इसलिए कि दीन में वो साबित है नहीं है। लेकिन वैसे रजब के महीने में अगर कोई शख्स रोजा रखे तो गुनाह नहीं है। शाबान के महीने में हत्ता कि 15 शाबान को भी अगर कोई रोजा रखे तो गुनाह, लेकिन उसकी जब उसकी कैफियत बदली जाएगी, उसके साथ खुसूसी फजीलत जोड़ी जाएगी। इसलिए कि फजीलत का दिन क्या है, फजीलत का अमल क्या है, खुशी का दिन क्या है, गमी का दिन क्या है, इंसान का जाती मसला नहीं है। ये शरीयत में वारिद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों को बयान कर दिया कि गमी का दिन क्या है, खुशी का दिन क्या है। ईद की अगर तीसरी भी कोई किस्म होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूर कहते कि ये तीसरी ईद भी है। अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कद अब्दलकुम, बदल दिया इन दोनों खेलों के दिनों से बेहतर दिन में। वो एक ईद उल फित्र है, दूसरा क्या है, ईद उल अज़हा है। तीसरी अगर कोई और ईद मनाई जाएगी तो मेरे भाई और दोस्तों, शरीयत इस्लामी में ये मुदाखलत है, ये बिदात है, चाहे वो नबी की विलादत के जन्म में। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो ईद मिलाद के ताल्लुक से तो बड़ा हंगामा करते हैं, नहीं ये बिदात है, लेकिन अपनी बच्ची के जन्मदिन पर केक जाकर के किसी 5 स्टार होटल में काट आते हैं और अपने आप के साथ झंडा भी लगाए रहते हैं कि मैं अहले हदीस। कहते मौलाना इसमें क्या आदत है। अब दूसरा उसे पर कहता है तू अपने बेटी का जन्मदिन मनाए तो ये जो है खुशी है, और हम नबी की विलादत का जन्मदिन मनाए तो ये। मेरे भाई ये भी सोचना चाहिए कि सुन्नत सुन्नत है, उसको आप आगे न बढ़ो, आप उस तरीके पर चलो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर विलादत हुई थी, बच्चे की पैदाइश हुई थी, बेटी फातिमा के यहाँ हसनैन की विलादत हो रही, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का तरीका दे दिया है। क्या दिया? अब अकीका ना करो, ईद मिलाद मनाओ, और उसके बाद जो है क्या नाम है, खतने के नाम पर पूरे खानदान को बुला करके क्या करो, और कोई कह दे बिदात है तो कहो कि ये लोग हर चीज को बिदात कह देते हैं। और हमने कब कहा 5 वक्त की नमाज बिदात है? ना पढ़ो। आप 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते नहीं, लेकिन गौसिया नमाज पढ़ने के लिए परेशान होते हो। आपके जेब में पैसे इतना जरूर है कि फलाने कब्र पर जाकर के चादर चढ़ा लाओ और हिंदुओं की तरह वहां जाकर के धागा बांध करके अपनी मुराद पूरी कराने के लिए लोग आओ, लेकिन आपके जेब में इतने पैसे होते नहीं हैं कि किसी मस्जिद में मुसल्ला या चटाई या और उसकी जरूरत को क्या कर दो, पूरी कर दो। तो हाल आज उम्मत मुस्लिमा का यही है कि वो सुन्नत के बजाय बिदात की रसिया होगी, इसलिए कि इसमें खेल तमाशा होता है, थोड़ा सा नफ्स परस्ती होती है, और फिर वहां तबीयत बहाली का मसला होता है। आज ये ईद मिलाद जो ईसा की मनाई जाती है, आखिर उसमें जो भीड़ होती है, क्या इसमें अब्बास किस्म के मुसलमान नहीं होते हैं? उसमें बिला मसलक मजहब
اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ عید میلاد سے آج کے شیخ الاسلام صاحب لوگ عید کرسمس تک پہنچ جاتے ہیں، کیک بھی کاٹتے ہیں، اور کیک ہی نہیں کاٹتے ہیں، جن ملکوں کی مخالفت پر دوسروں کو یہود اور فلان کا نعرہ دیتے ہیں کہ ان سے تعلقات ہیں اس لیے یہ بھی یہودی ہیں، انہی ملکوں کے امبیسڈروں کو بلا کر کے اپنے بڑے بڑے جو ہے ٹرسٹوں میں جو ہے سارنگی بجائی جاتی ہے، اور وہ بھی کرسمس کے دن، عید میلاد کے دن، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم رسول کی بھی عید میلاد منائیں گے، اور ہم عیسیٰ بھی نبی تھے ان کا بھی عید میلاد منائیں گے، یہ بھی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں کوئی ورقہ ہے، ان کے ہاتھ میں توریت کا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کھانپ جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو بس ایسے ہی میں نے اٹھا لیا، اور آپ جواب دیتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اتباع، میرا امتی بننا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دین مکمل ہے میرے بھائیوں، اور یہ جان و ایمان اور عقیدے کا ہمارا یہ حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور دین کی انتم اور حتمی شکل کو لے کر کے دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے پوری بات بیان کر دی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم دین میں ایسی چیزیں پیدا کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ نے دین مکمل طور سے نہیں پہنچایا۔ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان محفوظ نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنی سمجھ کو، اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگ کو، اپنے سماجی اور معاشرتی معاملات کو شریعت کے تابع نہ کر دو۔ شریعت آپ کی سمجھ کے تابع نہیں ہے، شریعت کے تابع آپ کو اپنی سمجھ کرنی ہوگی۔ قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو عربی زبان کی ڈکشنریاں کھول کھول کر کے مت سمجھو، ورنہ کہو گے کہ جہاز بھی بدعت ہے، فلان بھی بدعت ہے، کمپیوٹر بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، اور بدعت حسنہ اور بدعت سیاح ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اور اس سے جڑنے کی کوشش کرو، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، ان حقائق کو سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں سنت کا شہدائی بنائے، اور ہمیں بدعات سے، خرافات سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جب تک ہم جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر دے، اور آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ آپ نے بڑے ہی آسان انداز میں موضوع کی کما ہم کو وضاحت کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات موضوع کو سمجھ سکے ہوں گے، اور اپنا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بیان کافی واضح، مدلل اور دلوں میں، دماغ میں اتر جانے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیانات سے اور آپ کے علم سے امت کو فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت کے شکریہ کا حکم دیا ہے، بلکہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہاری نعمت میں اور زیادتی عطا فرمائے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور رب کی نعمت کا شکریہ آپ نے ادا نہیں کیا، نافرمانی کی، ناشکری کی، تو پھر وہ نعمت عذاب میں بدل جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے نعمت بے کرا ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اس سنت پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اگر ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری نہ کی، تو یہ خیر امت جو نبی کی محبت میں نبی پر ایمان لا کر کے خیر امت کہلائی، اگر اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گی تو پھر یہ خیر امت نہیں رہے گی، بلکہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گی. میرے بھائیوں، بڑا آسان مسئلہ ہے، اور اس آسان مسئلے کو آپ نے سنا. بس شرط یہ ہے، اہم بات یہ ہے سننے سے زیادہ کہ ہم اس پر عمل کریں. اور صرف عمل نہیں، بلکہ جو بات ہم سنیں، جو بات ہم سمجھیں، جس چیز کی تعلیم ہم حاصل کریں، اس پر عمل کر کے اس کی دعوت دیں. اور یہ دعوت بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائی. ہمارا نہ دعوت دینا، آج بدعتیں پروان چڑھ رہی ہیں اور انہی کا بول بالا ہے. اور ظلم تو یہ ہے کہ آج جو چیز سنت ہے اس کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، اور بدعتوں کو اچھال اچھال کر کے بیان کر کے اتنا اس کو آگے بڑھا دیا گیا کہ آج ایک غیر مسلم بھی سمجھتا ہے کہ واقعی جو ہمارے پاس ہے وہ انہی کے پاس ہے. بڑا خوش ہوتا ہے. ایک شخص ہمارے یہاں آیا اسی سینٹر میں ایک بار اور کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کہاں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یو پی کا ہوں اور گورکھپور کی طرف کا. اس نے بتایا، کہا ہمارے ادھر بہت مسلمان ہیں، ہمارے ادھر بہت مسلمان ہیں اور بہت بڑی بڑی قوالیوں کی محفل ہوتی ہے، بڑے بڑے مزار ہیں، تو ہم بھی جاتے ہیں. ہاں، تو کہنا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں کوئی فرق تو ہے نہیں، تو اس لیے مسلمان ہو جاؤں، اس لیے میں مسلمان ہو جاؤں. اور میں دیکھ رہا ہوں کوئی وہی چیز ان کے یہاں بھی ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی سب جاتے ہیں اور بہت سے ہندو جاتے ہیں وہاں پر، تو کوئی ہندو بھی برا نہیں کہے گا. پھر مزاروں پہ ہم اور اس سے مسلمان کے لیول سے ہم جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص کہا کہ مجھے قوالی بہت پسند ہے، وہاں پر مزاروں پہ جاتا ہوں، وہاں سنتا ہوں تو مجھے قوالی بہت پسند ہے، تو اس قوالی کی وجہ سے میں مسلمان ہو رہا ہوں. پھر میں نے اس کو سمجھایا، بتایا اور سب. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، آج جو ہمارے ملکوں میں جو اسلام کی شکل ہے، وہ اسلام کی شکل میرے بھائیوں بالکل بدلی ہوئی ہے. اور اگر واقعی ہم مسلمان ہو جائیں، ہم جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں، ہمیں راہ ملی تو ہے، ہدایت ملی ہے، لیکن عمل سے ہم کورے ہیں. اگر یہ عمل ہمیں مل جائے تو اصلاح ہوگی، ان کے اندر بھی اصلاح ہوگی. لیکن ہم بھی، چاہے اہل حدیث ہمارا نام ہو یا خود بھی توحید، ہم واقعی جس مسلک پہ ہیں، جس نقطۂ نظریہ، جس جو دین ہمارا صحیح اصلی دین ہے، اس اصلی دین پر ہم عمل کریں. صرف نام سے نہیں ہوگا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں،
عمل بھی ہونا چاہیے میرے بھائی. جب عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. اس طریقے سے صحابہ کرام کی دعوت میں اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی. جو لوگوں نے ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, مختصر اس کو بیان کر کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک جگہ بہت بڑا اسلام کے تعارف کے بارے میں پروگرام رکھا گیا, اور اس پروگرام میں کافی پڑھے لکھے لوگ وہاں پر آئے. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو پروگرام تم لوگ کر رہے ہو یہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ اسلام کے حقانیت کو واضح کرنے کے لیے, اس کا تعارف کرانے کے لیے. ہم لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ معلوم ہے اسلام کے بارے میں, یہ بتانے کی کوشش نہ کریں. ہم لوگوں کو اس سے زیادہ معلوم ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ دین ایسا ہے, اسلام میں یہ ہے, سب کچھ پتا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو حال ہے, اسلام کو ماننے والے جو لوگ ان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی یہ دین اگر اسلام قبول کریں گے اسلام کو تو ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے. تو ایسا مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ سب خرچہ وغیرہ نہ کرو, اسلام کا مزید تعارف نہ کرو. اسلام متعارف ہے, عمل ہو جائے, اسلام مسلمان بن جاؤ تو اسلام کا تعارف چلتے پھرتے لوگ ہو جائیں گے. یہ نہ تمہیں پروگرام کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی تمہیں کوئی اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی, اگر مسلمان بن جائیں. اس لیے میرے بھائیوں یہاں پر یہی ہے کہ آپ مسلمان بنیں, اسلام کو فالو کریں, یہ بدعت اور یہ سب اس کو چھوڑیں. تو اصل اسلام ہے کتاب و سنت میں, اس پر عمل کریں. اپنے قابل احترام فضیلۃ الشیخ جناب عطاء الرحمن سعید حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے اس محفل کو زینت بخشیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں, شیخ عبدالمجید صاحب کا عنوان کل میں نے فیس بک پر دیکھا تھا اور لاکھ چاہت کے باوجود وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں شروع پروگرام سے حاضر خدمت نہیں ہو سکا. یہ گاڑی والے سب بخیل اور کنجوس ہیں, بے گاڑی والوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اور موضوع کی وضاحت شیخ نے جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی کیا ہوگا, دو باتیں عرض کرنی ہیں. جو کوئی نئی بات نہیں ہے, سب پرانی ہیں, اور دیکھا جائے تو دین کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی ہے. ایک مسلمان کو اپنے سارے اغراض و مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے. پہلی چیز ہے اخلاص, اور دوسری چیز جو شیخ نے وضاحت کیا اتباع سنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پسند کے مطابق. ذرا غور کیجئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اطاعت اور پیروی, فرما برداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے رب کے حکم کے مطابق اور رب کی چاہت کے مطابق, رب کی مرضی کے مطابق. جہاں ہم عبادت میں پابند ہیں اخلاص کے, وہیں پر عبادت میں ہم پابند ہیں اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے اور اپنے منمانی اور من پسند اتباع کو ثابت کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر کی دلیلیں بھی پیش کر دیتے ہیں. لیکن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کریم کی منشا کے مطابق ہی کی جائے گی, تب اسے اتباع مانا جائے گا. اور اگر ہم لولی لنگڑی دلیلیں لے کر کے
یا کسی اور چیز کو لے کر کے جو حقیقت میں جس سے اتباع ثابت نہیں ہوتی، وہ اتباع نہیں ہوتی۔ زندگی کی مٹھاس اور عبادتوں کی لذت اسی انسان کو میسر ہوتی ہے جس کی عبادت میں اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، آپ کی فرمانبرداری ہو۔ جس طرح اللہ تعالی پر کوئی جھوٹ باندھنا، کوئی تہمت لگانا، اسے ہر مسلمان گناہ کبیرہ سمجھتا ہے اور بڑا گناہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مطہرہ رب کریم کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اگر ہم نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھا، کوئی تہمت لگائی، تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم پر کی سنتوں پر آپ پر تہمت لگانے کا مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو ہمارے سماج میں رائج ہو، ہمارے عقائد و اعمال میں پائے جائے، ہمارے اخلاق و معاملات میں دین سمجھ کر اسے کیا جائے اور اس کا ثبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک اور احادیث صحیحہ سے نہ ہو تو گویا اور ہم کہیں یہ دین ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانا ہے۔ اور صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق ایسا آدمی اپنے لیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، جیسا آپ کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کوئی شخص مجھ پر جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اتباع سنت یہ اتنا اہم ہے کہ جس کے بنا انسان کی کوئی چھوٹی عبادت یا بڑی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ بدعت اتنی بڑی گندگی ہے، اتنی بڑی خرافات ہے کہ جس عمل میں یہ بدعت نام کی خرافات یا گندگی پائی گئی، چاہے وہ چھوٹی شکل میں ہو یا بڑی شکل میں ہو، اس عبادت کو کھا جاتی ہے۔ جیسے ایک ترکمان کو جلانے کے لیے صرف ایک چنگاری کافی ہے، ایسے ہی توحید کو ملیا میٹ کرنے کے لیے شرک اکبر کی ایک چنگاری کافی ہے۔ ایسے ہی انسان کے سارے اعمال کو خاکستر کرنے کے لیے، جلانے کے لیے بدعت اپنے مختلف انواع اور اقسام کے اعتبار سے ایک چنگاری کافی ہے۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن خطبہ حاجہ کے اندر اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے، اور آج بھی خطبہ حاجہ کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث اور بات اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب جو انسانوں کے لیے اور خصوصی طور پر متقیوں کے لیے رہبر بن سکے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی، ان کو جگہ دو، بڑے آرام سے سو رہے ماشاءاللہ، میری آواز میں سو رہے، شیخ عبد المجید کی آواز میں سو رہے، جب تو ہم لوگ کو چپ ہو جانا چاہیے۔ کیوں آواز میری دھیمی ہے آج؟ کیا موسم بھائی؟ تھوڑا پیر نیچے کر لیں گے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے پیاری بات، سب سے بہتر بات، سب سے اچھی بات
اللہ کی کتاب ہے. وہ اچھی بات کوئی جاننا چاہے, اچھی بات کوئی سننا چاہے, اچھی بات کوئی پڑھنا چاہے, اچھی بات کو کوئی سمجھنا چاہے تو رب دو جہاں کے کلام مجید قرآن مجید کی تلاوت کرے, اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے, اس پر غور و فکر کرے, اسے ہدایت, اگر رب دو جہاں نے چاہا تو اسے ہدایت یقینی طور پہ مل جائے گی. اس کے علاوہ اگر اور کہیں ہدایت حاصل کرنا چاہا تو نہیں مل سکتی ہے. اور اللہ کے رسول اکرم فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین گائیڈ اور رہنمائی, نشاندہی, مارگدرشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. کیونکہ رب دو جہاں کے پیارے حبیب, ہم سب کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام ہی کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اسی چیز کی رہنمائی کرتے تھے جس رہنمائی کرنے کا آرڈر اور حکم رب دو جہاں دیا کرتا تھا. رب دو جہاں اللہ رب العالمین دیا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سب سے بہترین رہنمائی ہے. کتاب اللہ سب سے اچھی کتاب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی سب سے بہترین رہنمائی ہے. اور آگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. سب سے گندی چیز, نکارنے کے لائق چیز, ٹھکرانے کے لائق چیز, چھوڑنے کے لائق چیز, توبہ کرنے کے لائق چیز, سب سے بدترین چیز اللہ تعالی کی جانب سے اتارے ہوئے دین اسلام کے اندر دین سمجھ کر, عبادت سمجھ کر کے, سنت سمجھ کر کے کوئی نئی چیز کر لینا, جس کو کیا کہا جاتا ہے بدعت, گمراہی. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, کیونکہ یہ بدعت نبی کی رہنمائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. جو لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں سادی بھائی, بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ. ایک بات جان لیجئے, ہو سکتا ہے شیخ کی تقریر میں بات آئی ہو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. ہاں, میں کہتا ہوں پاخانہ دو طرح سے ہے, اس میں بدبو نہیں ہوتی. ہاں حضرت, پاخانہ چاہے بادشاہ کا ہو اس میں بھی گندگی ہے, چاہے ولی کا ہو اس میں بھی گندگی ہے, چاہے کسی بے نمازی کا اس میں بھی گندگی ہے. گندگی گندگی, اس سے بدبو آئے گی. یہ نہیں کہ بادشاہ سلامن نے یہاں پاخانہ کیا ہے لہذا یہی بیٹھ کر کے تھالی رکھ کر کے کھا لو, کھائے گا کوئی؟ ہاں, پیر صاحب نے یہاں پاخانہ پیشاب کیا, بیٹھ جاؤ. ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ولیوں کے سردار, بزرگوں کے سردار, انبیاء اور رسولوں کے سردار, سید الاولین والآخرین ہے, جب ان کو اپنی انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے میدان میں جانا ہوتا تو اتنی دور جاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہ سے چھپ, جب وضو کرتے تھے سب کے سامنے کرتے تھے, یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. اور جب انسانی ضرورت کے لیے جانا ہوتا تھا تو اتنی دور چلے جاتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جائے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے ایسا کرے اور اس سے بھی لوگ تبرک حاصل کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدعت کی ہر بدعت, چاہے وہ چھوٹی بدعت ہو, چاہے وہ اعمال میں بدعت ہو, چاہے عقائد میں بدعت ہو, ہر بدعت گمراہ ہے. بدعت کی یہ دو تقسیم, سنو حدیث, کل بدعت ضلالہ. کل کا مفہوم آپ عرب دنیا میں رہنے کو جیسے جانتے ہیں, ہر ایک, پرتیک, ہر ایک. بدعت کا معنی جانتے ہیں نہیں, دین میں عبادت سمجھ کر کے, کوئی نیکی سمجھ کر کے کوئی ایسا کام کرنا جس کا ثبوت قرآن و حدیث اور منہج صحابہ سے نہ. تو اللہ کے جو کل بدعت, ہر بدعت. اب اس میں کہاں سے تقسیم آ گئی بھائی کہ اچھی بدعت اور بری بدعت؟
بدعت سیاح بدعت حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے؟ کیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدعت سیاح ہی گمراہی ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت وہ تقسیم ہے ہی نہیں، چاہے تم اس کو بدعت حسنہ کہو، چاہے تم اس کو بدعت سیاح کہو، چاہے جو بھی بدعت کا نام دے لو، اگر قرآن و حدیث کے روح سے، صحیح دلائل کی روح سے اس کو کوئی بدعت ثابت کر لے گیا، وہ گمراہی ہے، وہ گندگی ہے، وہ ناپاک چیز ہے، وہ بدبودار چیز ہے، اور اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہر بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کل دلالت فی النار اعاذنا اللہ منہا، ہر گمراہی جہنم تک لے جائے گی، ہر گمراہی جہنم۔ آپ لوگ الحمدللہ ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، دینی جذبے کا ثبوت دیتے ہوئے، اور اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی خاطر یہاں آئے ہیں دین سننے کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے بدولت اللہ راضی ہو کر کے ہمیں کیا دے دے؟ دنیا میں ہر طرح کا سکون، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے نا؟ اگر کوئی مقصد ہے تو بیکار ہے۔ تو ایک مسلمان کا ہدف اور لکش اور مقصد زندگی کا کہ وہ کسی بھی طریقے سے رب کی رحمت سے محروم نہ کیا جائے، اور رب اپنی رحمت کے ذریعے اسے جنت دے دے۔ یہ تھوڑی ہم چاہیں گے کہ بدعت کر کے ہم جہنم میں جائیں۔ یہ تو ویسے ہمارے گناہ بہت ہے، انسان ہونے کے ناطے اللہ توبہ کرنے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب کے توبہ کو قبول۔ جان بوجھ کر ہم بدعت کریں گے جس کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اپنی عبادتوں میں اگر ہم چاہتے ہیں مٹھاس محسوس کریں تو ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے اور اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری عبادت اخلاص سے خالی ہے، سنت رسول سے خالی ہے، اور اس کی جگہ پر شرک نے لے لیا ہے، اس کی جگہ پر بدعت نے لے لیا ہے، گمراہی نے لیا ہے، تو ہماری ساری عبادتیں دنیا کی نگاہ میں ہمارے من میں خوشی داخل کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، رب دو جہاں کے یہاں اسے قبول۔ یہ مثال کے طور پر شاید تقریر میں بات آئی ہو، اور اس کو میں چھیڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ جیسے آج ربیع الاول کی آج تاریخ ہے، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول مانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے 9 ربیع الاول کہا ہے، کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول کہا ہے۔ جو لوگ 9 ربیع الاول مناتے ہیں، 9 ربیع الاول مانتے ہیں، اگر وہ اس دن کو جشن کا دن منانے لگیں تو وہ لوگ کیا کہیں گے جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں؟ یہی کہیں گے نا، یہی صرف کہیں گے کہ نہیں، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہیں گے چاہے 9 ربیع الاول کو مناؤ، چاہے 12 کو مناؤ، چاہے ایک ہی کو مناؤ، چاہے ڈیلی مناؤ، سب گمراہی ہے، بدعت ہے۔ میرے بھائی اور ساتھی، قوم آپ خود سمجھیں اور قوم کو سمجھائیں۔ جشن عید میلاد النبی منانے کا ثبوت تقریر میں بات آئی ہوگی، اور آپ لوگ بارات سن چکے ہیں۔ بدعت ہے یا سنت؟ کتنے لوگ سنت کہنے والے ہاتھ اٹھائیں؟ سنت ہے، اٹھانے دیجیے بھائی، تو روک دیجیے۔ اور کتنے لوگ بدعت کہنے والے ہیں؟ اس کو ہاتھ اٹھائیں، بدعت کہنے والے۔ اور جو بالکل ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ دونوں کہتے ہیں کیا؟ جو ہاتھ ہے، کتنے لوگ جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہنے والے، بدعت سمجھنے والے، کہنے والے نہیں سمجھنے والے ہیں۔ چلا کرے وہ لوگ نشید ہیں، ہم لوگ سستا ہے، حق بات یہ نہیں کہتے، جو ہاتھ نہیں اٹھائے، یعنی جو ہاتھ نہیں اٹھائے نہ سنت کہتے ہیں نہ بدعت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، دلیل ان کے ساتھ ہے جو جشن عید میلاد النبی کو بدعت اور بری بدعت مانتے ہیں، کیونکہ اس بدعت کے رسم و رواج میں ایک اور گناہ بھی پایا جاتا ہے منانے والوں کے اندر، جو اس کا مرتبہ گناہ کی حیثیت سے، جرم کی حیثیت سے اور بڑھ کر ہے، اور وہ ہے شرک۔ کیونکہ جشن عید میلاد النبی منانے والوں میں سے اکثر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اکثر کا یہ اعتقاد ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
मजलिस जश्न ईद मिलाद नबी में अपने रूह और अपने जिस्म के साथ हाजिर होते हैं और इसीलिए खड़े होकर के सलात व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह गाने लगते हैं। वो लोग समझते खड़े होकर समझते कि आ गए आका, अदम में खड़े हो जाओ। हालांकि उन लोगों ने नबी की सुन्नत न जानी कि आका के सामने अगर कोई सहाबी खड़ा होता था तो कहा फरमा देते थे कि अजमियों की तरह मत खड़े हुआ करो। तो जश्न ईद मिलादुन नबी मिसाल के तौर पर ये बिदअत है, ये गुमराही है, चाहे वो जश्न ईद मिलादुन नबी हो या इसके अलावा कोई चीज हो। तो मेरे भाइयों साथियों, हमें चाहिए कि हम सुन्नत का इल्म हासिल करें। और सुन्नत का इल्म हासिल कहां से होगा? बार बार कहा जाता है कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो और हदीसों की किताबें पढ़ो। आप अगर लड़ना चाहे तो उन लोगों से जो कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी बिदअत है, आप उससे लड़ना चाहते हो, मुकाबला करना चाहते हो, तो आप ऐसा करो। जितनी सही हदीसें हैं अल्लाह के रसूल अकरम सब की सारी हदीस, साल, 1.5 साल, 2-4 साल, 20 साल, 25 साल, जितनी उम्र मिले खंगाल डालो, खंगाल डालो, और चाहे जिसका तर्जुमा पढ़ डालो। कहीं एक भी सही रिवायत या किसी हदीस का एक मुख्तसर सा टुकड़ा जो हदीस सही हो, किसी लंबी या छोटी हदीस का मुख्तसर सा टुकड़ा भी मिल जाए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक से या खुलफाए राशिदीन से, सहाबे कराम से या अइम्मे दीन से इसका सबूत है, और आपकी बात सर आंखों पर, वरना मेरा जूता आपके सर। मेरे भाइयों से दरअसल अवाम को धोखे में डाला जाए। और देखो, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का एक कहानी लोगों ने गढ़ा है और एक दलील देते हैं। तकरीर में बात आई होगी लेकिन यहाँ ध्यान के तौर पर मैं फिर जाता हूँ। कहते हैं, दलील क्या देते हैं कि अल्लाह के खाना आ जाएगा तो बता दीजिए। आ गया? अच्छा, तो खत्म कर रहा हूँ। चलिए फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। तो मेरे भाइयों, दलील मैं भी नहीं जानता था कि यह दलील है, लेकिन आप जैसे लोग सवाल करते हो, कुछ होते हैं हक जानने वाले, वो लड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बाकायदा। और जब कोई आदमी दीन के मालूमात के लिए खड़ा होता तो हमारा सीना इतना बड़ा हो जाता। हम वो मौलवी साहब नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हम सुन्नत की दावत देने वाले हैं कि अपने मुरीदों को कह दें कि शेख की बात पर क्यों ना कहना, सवाल ना करना, ना 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 ना। हम उन लोगों में से फिर लोग क्या कहते हैं, अरे शेख ने फरमा दिया, हजरत जी ने फरमा दिया, बस खलास, चू ची करने की गुंजाइश नहीं। नहीं, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं जो कुरान की ज़बान है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो, बहस करो, छानबीन करो। तो एक जगह मेरा प्रोग्राम था और उसने सवाल किया, मौलाना आप कहते हो जश्न ईद मिलादुन नबी की, जबकि मैंने जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम ही नहीं लिया था। नाम लेकर के भी इस बिदात को फैलाना हो जाता उन लोगों की निगाह में जो नहीं जानते हैं, नाम भी नहीं। अल्लाह के रसूल अकरम, दलील क्या दिया, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके गए थे तो सहाबे कराम आपके इस्तकबाल में किस तरह खुशियों में झूम रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो अल्लाह के रसूल के हिजरत के मौके पर अगर सहाबे कराम ने खुशी मनाया, जिसका इल्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अल्लाह के रसूल को भी हुआ, लेकिन इस खुशी मनाने को अल्लाह के रसूल ने बिदअत नहीं कहा, तो अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो खुशी की चीज है कि नहीं है? हिजरत कर गए तो सहाबे कराम खुशी मनाए, तो अल्लाह के रसूल पैदा हुए, फिर नबी हुए, तभी तो हिजरत किए। तो वजूद में आने के बाद तो और एक खुशी की चीज है, लिहाजा इसको मनाने में क्या हरज है? अल्लाह के रसूल नहीं, क्या ठीक है खाकसारी के तौर पर, लेकिन सहाबे कराम ने ऐसे मौके पर खुशियां मनाई हैं, तो अल्लाह के रसूल के पैदाइश का मौके के दिन को गनीमत समझ के हम लोग भी खुशी मनाते हैं। देखा दलील है, दलील है। मेरे भाई को साथियों, ठीक है, सहाबे कराम जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके आए थे, सहाबे कराम खुशी से मस्त मगन थे, इस्तकबाल के लिए घरों से निकल करके बाहर जा करके इंतजार करते थे, है ना। लेकिन जिस दिन ये मामला हुआ है, क्या सेकंड ईयर दूसरे साल भी वो दिन आया कि नहीं आया? हिजरत का दिन, मदीना में पहुंचने की तारीख फिर दूसरे साल आई कि नहीं आई? तीसरे साल भी आई कि नहीं आई? 10 साल तक आती रही।
कितने साल तक? पहले साल तो आप ये कह रहे हो कि दूसरे साल, हिजरत के दूसरे साल। क्या साहब कराम ने इसलिए कहा नहीं, आज का वो दिन है जिस दिन आका हमारे शहर में तशरीफ लाए हैं। साल भर हो गया, लिहाजा साले गिरा मना लो। मनाया? साले खुशी मना लो। नहीं मनाया ना, है कि नहीं? दूसरी बात यह है, जरा देखिएगा, अगर हिजरत के मौके के दिन को भी अगर कोई जश्न का दिन मनाने लगे तो वहां भी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तलाश की जाएगी। क्या अल्लाह के रसूल ने सहाबे कराम को कहा कि भाई आज मेरा हिजरत का दूसरा साल है, आज हिजरत का तीसरा साल है, आज लाओ सहाबे कराम को इकट्ठा किया जाए, कुछ मंदी वगैरह बना के खा लिया जाए, कुछ नाते वगैरह पढ़ ली जाए, कुछ मेरी सीरत बयान कर दो, हिजरत मैंने कैसे किया था, क्या क्या तकलीफें मैंने उठाई थी, आओ मैं फिर से याद दिला दूं। हुआ? तो अगर आज हम वो मनाने लगे तो भी बिदअत होगी बिदअत की नहीं। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी 3 दौर से गुजरी है मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, 3 दौर से गुजरी है। एक दौर की मुद्दत 40 साल है, एक दौर की मुद्दत 13 साल है, और एक जमाने दौर की मुद्दत 10 साल। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 3 दौर से गुजरी है। एक दौर की मुद्दत शादी भाई कितनी है? 40 साल। एक दौर की मुद्दत 13 साल, एक दौर की मुद्दत 12 साल। ये बात मानिए, गुस्ताखी नहीं, हक बयान करना है कि पैदाइश की पहली घड़ी से लेकर के उस घड़ी की शुरुआत तक, जिस दिन आप पर इकरा की शुरू की चंद आयतें उतरी हैं, ये 40 साल कुछ महीने की मुद्दत, ये आपकी इत्तिबा की जिंदगी नहीं है, आपकी नबूवत की जिंदगी नहीं है, आपकी रसालत की जिंदगी नहीं है, आपके एक आम जिंदगी है। और दीन इब्राहिमी पर आप अमल करते थे, लेकिन उस वक्त आप बहैसियत शायर नहीं थे, बहैसियत रसूल नहीं थे, बहैसियत नबी नहीं थे, बहैसियत पैगंबर। वो आम जिंदगी है मेरे भाइयों साथियों। फिर दूसरा दौर शुरू होता मक्की जिंदगी, जिसकी मुद्दत 13 साल है। 13 साल मक्की जिंदगी हुस्न मनान से भरा है, गम अंदोज से लबालब है, फिक्र गम से भरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मौके जिंदगी 13 साल मुद्दत में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए कि जो गम ही गम है, फिक्र ही फिक्र है। लेकिन जब 10 साल मदनी जिंदगी शुरू हुई तो 13 साल में जो गम और परेशानियां हुई, किसी दिन को गमी का दिन नहीं मनाया। और खुशी का भी दिन आया है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी 13 साल मक्की जिंदगी के अंदर। और वो खुशी का दिन वो है जिस दिन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमे शहादत का इकरार करते हैं और खुला खाने काबा में नमाज शुरू होती है कि हम दब करके को रहेंगे। एक तरह से उससे पहले जब उमर रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान होने से पहले साहबे कराम छिप के नमाज पढ़ रहे थे ना, परेशानियां थी कि नहीं? उमर रज़ियल्लाहु ताला जब इस्लाम लाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा खुल्ला बुलंद हुई कि नहीं बुलंद हुई? खुशी का दिन है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने उस दिन को कोई जश्न का दिन दूसरे साल मनाया। इसी तरीके से मदनी जिंदगी में देख लीजिए, एक खुशी का दिन नहीं आया है हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। खुशी का दिन वो भी दिन है जिस दिन मक्का के बड़े बड़े लोग जलील और ख्वार होकर के सहाबे कराम के हाथों से कत्ल किए गए, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तौहीद की हिफाजत के खातिर, अपने पैगंबर और उनकी दावत की हिफाजत के खातिर और पैगंबरी पर ईमान लाने वाले सहाबे कराम की हिफाजत के खातिर मैदान बद्र में आसमानी मखलूक फरिश्तों को उतार दिया काफिरों को कत्ल करने के लिए। और जिस दिन हक और बातिल के दरमियान फर्क हो गया मेरे भाइयों, और मक्का के बड़े बड़े सरदार जो बड़े नाज़ो निस्बत के अंदर, गुरूर और घमंड के अंदर तैयारियां करके आए थे कि शेर के सामने बकरी है लुकमा बना लेंगे, वो जलील और ख्वार हुए, अबू जहल जैसे लोग मारे गए। बदर का मैदान खुशी का दिन नहीं है जिस दिन सहाबे कराम की हिफाजत के लिए और शरीयत की हिफाजत के लिए, वही की हिफाजत के लिए, उस ज़ात अक़दस की हिफाजत के लिए जिस पर वही पाक उतारा करती थी, उसकी हिफाजत के अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उतार दिया। खुशी का दिन है कि नहीं दिन है? और उससे बढ़कर के भी खुशी का दिन सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के रसूल अकरम से मक्का में फातिहाना शान से सारे अफो दरगुजर का पैगाम लेकर के हाजिर होते हैं,
اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ جو 360 جھوٹے معبودوں کی گندگی سے گندگیوں میں لٹپٹ تھا، ذلیل کر کے ڈنڈی سے ٹیکتے ہیں اور ذلیل کر کے اس کو توڑتے چلے جاتے ہیں، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی مکہ مکرمہ ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر، صلح حدیبیہ کے اندر صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کو مکہ میں داخلے سے روک دیا گیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ آج اللہ کے رسول سن 8 ہجری میں مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں، سب نبی کے فیصلے کا انتظار کریں کہ آج آ گیا ہے دن ہماری، شامت کا امام محمد کا فیصلہ کریں۔ وہ خوشی کا دن نہیں ہے، وہ خوشی کا دن نہیں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور وہ خوشی کا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر وہ آیت کریمہ اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کے اندر اعلان کر دیا گیا ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ کسی مولوی کو، کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی مفتی کو، کسی محدث کو اب دین میں کچھ گھٹانے اور بڑھانے کا اختیار نہیں ہے، اور دین اسلام ہی کو ہم نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ کیا وہ دن خوشی کا دن نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سال انتقال کے بعد کیا صحابہ کرام نے اس دن خوشی کو دن منایا؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، سنت جاننے کے لیے حدیث رسول کو پڑھیے، سیرت رسول کو پڑھیے اور مسند کتابوں سے پڑھیے، اور جب یہ دلائل کے ساتھ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے جب دلیل ٹھوس اور بنیادی دلیل کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ شرک ہے، فوراً توبہ کر لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہو سکتا ہے 2 سیکنڈ کے اندر موت آ جائے، اور شرک لے کے کوئی گیا تو جہنم میں جائے گا، فوراً توبہ کرو۔ اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ گندگی ہے، یہ خرافات ہے، تو اگلی سانس لینے سے پہلے میرے بھائیوں توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، توفیق مانگو کہ اللہ کو زندگی بھر ہمیں، ہماری ذریت کو، ذریت کی ذریت کو اور سارے مسلمانوں کو اس شرکیہ اور بدعتی کاموں سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں شیخ نسیم صاحب کا اور شیخ عبد المجید صاحب کا، اور آپ سب کا آبھاری اور شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر مجھ خاص سال کو آپ لوگوں نے برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق دی ہے، جو سننے کی توفیق دی، اس کو ہم سب کی نیکیوں میں شمار کریں، اور اسی کے بدولت اللہ تعالیٰ ہماری ذریت کو، ذریت کی ذریت کو، آپ سب کو، آپ سب کی ذریت کو، آپ سب کے رشتہ داروں کو، آپ سب کے دوستوں کو، جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کو، سب کو شرک سے بچا دیں، بدعت سے بچا دیں، بدعملی سے بچا دیں، اپنے گناہوں پر شرمانے، پچھتانے اور رب کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔